الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، واقعہ بہت ہی پیارا ہے اور اتنا پیارا ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین اور آپ کے خاندان، جو آپ کی بہنیں اور جو آپ کی پھوپھی اور آپ کی ماں اور تمام ہی اہل بیت، یعنی اہل بیت خاندان کی جو عورتیں تھیں، ٹھیک ہے، پردہ نشینیں خواتین امت تھیں، ان کو جب یزیدی کتوں نے بیڑیوں میں جکڑا تھا، اس کے بعد ابن زیاد کے سامنے جب پیش کیا گیا تھا انہیں، اہل بیت رسول جتنے بھی تھے سب ابن زیاد کے سامنے جب آئے تو اس وقت امام زین العابدین نے کیسے للکارا تھا ابن زیاد کو۔ اس واقعے میں آپ یہ جان لیں اور سن لیں، کیونکہ اس نے حکم دیا تھا امام زین العابدین کو قتل کرنے کا، بیمار زین العابدین کو۔ اس واقعے کو آپ پورا سن لیں شروع سے لے کے آخر تک، امید کرتا ہوں کہ آپ کا دل لرز کر رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، امام زین العابدین کی للکار ابن زیاد کو تو سنیں انشاءاللہ تعالی۔ میں واقعہ یہاں سے شروع کر رہا ہوں، بٹ اس سے پہلے میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں، جب بھی کوئی واقعہ یا ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو بہت آسانی کے ساتھ مل جائے۔ اور اس واقعے کو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دینا اور لائک بھی کر دینا دوستوں، کیونکہ آپ کا سپورٹ میرے لیے بہت ہی بڑی کامیابی کا راز ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہاں سے واقعہ۔ حضرت امام زین العابدین کی للکار ابن زیاد کو سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی کہ میں نے جیسے کہ آپ کو پچھلے بتایا کہ حضرت زینب نے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے کے بعد تمام ہی کوفہ والے اپنے گردنیں جھکا کر تتر بتر ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پھر وہ اسیران کربلا کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، اہل بیت رسول کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ظالم نے امام زین العابدین کو دیکھ کر کہا کہ اس کو کیوں چھوڑ دیا گیا ہے؟ اللہ اکبر! کون کہہ رہا ہے؟ ایک کافر، مردود، ملعون یزیدی کتا کہہ رہا ہے امام زین العابدین، بیمار زین العابدین کے لیے کہ اس کو کیوں چھوڑ دیا گیا ہے، اسے بھی قتل کر دو۔ اللہ اکبر! جب یہ حضرت زینب، امام زین العابدین کی پھوپھی، حسین کی بہن اور فاطمہ کی بیٹی اور علی کی لخت جگر نور نظر سیدہ زینب نے جب یہ سنا کہ قتل سجاد کا یہ حکم ہو رہا ہے کہ سجاد کو قتل کرو، تو آپ کو اس وقت جلال آ گیا۔ اللہ اکبر! سنیں، اس وقت حضرت جناب زینب نے فرمایا، ظالم حجرہ رسول کا آخری چراغ بھی گل کر دینا چاہتا ہے، بجھا دینا چاہتا ہے۔ آپ کو جلال آ گیا، حضرت زینب کو، امام حسین کی بہن کو، حضرت امام زین العابدین کی پھوپھی کو جلال آ گیا، اور فرماتی ہیں حجرہ رسول کا آخری چراغ بھی کیا تو گل کر دینا چاہتا ہے؟ کیا تم نسل مصطفیٰ کو دنیا سے مٹانے پر تل چکے ہو؟ اللہ اکبر! یہ کہہ رہی حضرت زینب کہتی ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ آؤ دل کی حسرت بھی نکال لو، آؤ دل کی یہ حسرت بھی نکال لو۔ امام زین العابدین کی پھوپھی زینب کہتی ہیں، آؤ یزیدو دل کی یہ بھی حسرت نکال لو، لاؤ تلواریں لاؤ، پہلے ہم سب کو قتل کرو، پھر اسے بھی قتل کر لینا۔ اللہ اکبر! کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو تو اچھا ہے، یعنی یزیدیوں میں سے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ابن زیاد اگر اس بچے کو قتل نہ کرو تو اچھا ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ کیونکہ جب حضرت زینب جلال میں آئی تھیں تو اس وقت ابن زیاد بھی جو ہے تھر تھرا گیا تھا۔ تو ابن زیاد پوچھتا ہے کہ یہ عورت کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا یہ زینب بنت بطول ہے، یعنی یہ علی کی بیٹی ہے، اس کا نام زینب ہے اور حسین کی بہن ہے۔ اس وقت ابن زیاد معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ ابن زیاد نے کہا، جبھی تو اتنی سخت اور تیز ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اتنا جلال اور اتنا غصہ اور اتنی تیز اور اتنی للکار، خطرناک آواز کے ساتھ للکار اور کسی کی نہیں ہو سکتی ہے، صرف حسین کے خاندان کی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر! جب یہ کہا، میں تو کہتا ہوں خدا کی لعنت ہو ابن زیاد کی اس بے حیا زبان پر،
جس پر آل مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کے لفظ آئے۔ اللہ اکبر۔ جناب سجاد نے فرمایا، سجاد بولے تو امام زین العابدین نے فرمایا، پھوپھی جان میں اس سے بات کرتا ہوں، آپ خاموش رہو۔ زین العابدین فرماتے ہیں اپنی پھوپھی سے، پھوپھی جان آپ بالکل خاموش رہو، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں مگر علی کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں۔ امام زین العابدین کی للکار تو دیکھو۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میں بیمار بھی ہوں مگر علی کا پوتا ہوں اور حسین کا بیٹا ہوں، تو مجھے جلادوں سے قتل نہیں کروا سکتا۔ زین العابدین کہتے ہیں تو مجھے جلادوں سے قتل نہیں کروا سکتا، کیونکہ تجھے میرے مقابلے میں آنا پڑے گا، تجھے مجھ سے مقابلہ کرنا پڑے گا، میں تیرے ہاتھ سے تلوار چھین کر تجھ پر وار کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ ابن زیاد نے سنا نا تو تھر تھرا کر گھبرا گیا۔ ابن زیاد باوجود شقی القلب ہونے کے گھبرا گیا، تھر آ جاتا ہے ابن زیاد جب ابن امام زین العابدین کو للکار کو سنتا ہے۔ زین العابدین کہتے ہیں کہ تو مجھے جلادوں سے قتل نہیں کروا سکتا، تجھے مجھ سے مقابلہ کرنا پڑے گا اور میں تیرے ہاتھ سے تلوار چھین کر تجھ پر وار کر دوں گا، تیری گردن کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ ابن زیاد باوجود شقی القلب ہونے کے گھبرا گیا امام زین العابدین کی للکار کو سن کر، اور پھر جناب زینب کو مخاطب کر کے بولا، تم قیدی بھی ہو اور تمہارا لباس بھی فقیروں جیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ تعریف اس خدا کی جس نے تم لوگوں کو رسوائی سے ہلاک اور ذلیل و خوار کیا اور تمہارے نام کو بٹا لگایا۔ یہ ابن زیاد کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ پھر اسی کے جملوں پر حضرت زینب حسین کی بہن امام زین العابدین کی پھوپھی نے فرمایا، ہزار حمدیں اور تعریفیں اس خدا کی کہ جس نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی عزت بخشی اور ہمیں پاک کیا۔ یہ حضرت زینب کہتی ہیں، اور ابن زیاد سے کہتی کہ تو غلط کہتا ہے، رسوائی اور ذلت و خواری فاسقوں کو ملتی ہے۔ اللہ اللہ۔ زینب کہتی ہیں کہ تو غلط کہتا ہے ابن زیاد، رسوائی اور ذلت اور خوار صرف فاسقوں کو ملتی ہے، فاسق ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور بٹا فاجروں کے نام کو لگتا ہے۔ ہمارے حق میں تو آیت تطہیر نازل ہو چکی ہے، یہ امام حضرت زینب نے کہا ہے ابن زیاد سے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کہا، کیا تو نے دیکھا نہیں خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اس پر بھی حضرت زینب کو پھر جلال آ گیا۔ حضرت زینب فرماتی ہیں، حضرت زینب نے فرمایا، ان باتوں کا پتہ خدا کے حضور میں پہنچ کر چلے گا کہ خدا نے کس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ میرے بھائی نے شہادت کے منصب پر فائز ہونا تھا۔ حضرت زینب فرماتی ہیں، میرے بھائی کو شہادت کے منصب پر فائز ہونا تھا، وہ ہو گیا۔ تم لوگوں نے قاتل اہل بیت بن کر خدا کے سامنے ذلیل و خوار ہونا ہے۔ یہ حضرت زینب کہتی ہیں، تم لوگ قاتل اہل بیت ہو اور خدا کے سامنے تمہیں ذلیل و خوار ہونا ہے، اور تم تیار ہو جاؤ ذلیل و خوار ہونے کے لیے۔ ابن زیاد غضبناک ہو، غصے میں بھر آیا، تو اس کے ایک ساتھی نے اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیا کہ عورتوں کی بات کا غصہ کرنا مناسب نہیں، کہ عورتوں کی بات کا کیا برا ماننا۔ اسی کے ایک ساتھی یزید نے یہ کہہ دیا کہ عورتوں کی بات کا برا نہیں مانا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ قاتل حسین دنیا کی نظروں میں آ چکا ہے، اور یہ ذلیل و خوار بس آثار شروع ہو گئے ہیں ذلیل و خوار ہونے کے، وہ بھی سنیں گے۔ اب کچھ دیر بعد ابن زیاد پھر بولا، کیا کہتا ہے؟ خدا نے تیرے باغی اور سرکش بھائی اور اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ اللہ۔ امام حسین کی شان میں گستاخی کر رہا ہے یزیدی کتا ابن زیاد، ملعون و مردود۔ جب جناب زینب نے سنا تو آپ بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، زینب فرماتی ہیں، خدا کی قسم تو نے واقعی ہمارے سردار ہی کو قتل کیا ہے، ہمارے خاندان کو مٹایا ہے، ہماری شاخوں کو تو نے کاٹ دیا ہے، ہماری جڑ کو قطع کر دیا ہے،
اگر اس سے ہی تیرا دل ٹھنڈا ہونا تھا تو ہو گیا۔ جب اتنا حضرت زینب نے کہا، حسین کی بہن نے کہا، امام زین العابدین کی جب پھوپھی نے کہا ابن زیاد کے سامنے، تو شیطان ابن زیاد ملعون و مردود وہ یزیدی کتا ہنسنے لگا اور ہنس کر کہنے لگا، تو نے تو شاعری شروع کر دی، معاذ اللہ، تیرا باپ بھی شاعر تھا مگر وہ تو بڑا بہادر اور شجاع تھا اور تم رو رہی ہو۔ آپ نے فرمایا، زینب فرماتے ہیں، حضرت زینب فرماتی ہیں، ظالم یہ تو میرے دل کی آگ ہے جو آنسو بن کر بھڑک اٹھی ہے اور آنسو بن کر نکل رہی ہے۔ اللہ، سارے عالم میں بھٹکتی پھرتی ہے روح یزید، سر کٹا کر ہو گئے جنت کے باشندہ حسین، تم نے اپنا سر کٹایا اور سب دیکھا کیے، پوری دنیا دیکھ رہی تھی، تم نے اپنا سر کٹایا اور سب دیکھا کیے، حشر تک دنیا رہے گی تم سے شرمندہ حسین، صبر و استقلال میں تھے جیسے پائندہ حسین، ایسا کوئی ہو نہیں سکتا ہے آئندہ حسین، دین کی کھیتی پھلے پھولے نہ کیوں اے شوق پھر، جبکہ جاگیر محمد کے ہیں کارندہ حسین، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، عدو تھے سر پہ جب تیغ تولے، حسین سجدے میں گر کے بولے، مدینے والو گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین کی للکار کو جب یزیدی کتے ابن زیاد نے سنا تو تھر تھر آ جاتا ہے اور کانپ اٹھتا ہے۔ اس کے آگے کا واقعہ، جو قیدی ہیں اہل بیت رسول کے خاندان، جو قیدی قافلہ ہے، وہ یزید پلید کے دربار میں ان کو پہنچایا جاتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کو شیئر کر دینا، میرے چینل کو سپورٹ کر لینا، کیونکہ آپ جب سپورٹ کریں گے تبھی میں کامیابی کی منزلوں کو پکڑوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ دوستو۔